کشتی جو تھی وہ نہیں چلتی تھی، سارے دن شام تک انتظار کی، ادھر لینے والا جو تھا وہ بھی سمندر کے کنارے پہ آیا ہوا ہے، ادھر جو دینے والا ہے یہ بھی سمندر کے کنارے پہ آیا ہوا ہے۔ جب اسے دیکھا شام تک کہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے میں کس طرح دریا پار کروں، اسے ایک ترکیب سوچی، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی مثال ہے۔ ایک لکڑی تلاش کی، اس لکڑی کے اندر سوراخ کیا، جتنے پیسے دینے تھے اس لکڑی کے اندر ڈالے، ایک رکا لکھ دیا کہ بھائی سمندر کی موجیں بہت تیز تھی، میں آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا، میں رقم بھیج رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں یہ رقم پہنچا دے۔ اس کے اندر اس راہ کے اندر قیمت ڈالی ہے، اوپر رکا ڈالا، اوپر سے پھر باندھ دیا تاکہ پانی کے ساتھ یہ گیلا نہ ہو۔ اب جو لینے والا وہ شام تک بیٹھا ہے، جب شام کو اس نے دیکھا نا کہ آپ کو کوئی باقی وقت نہیں رہا، جانے کی تیاری کی، دیکھا دور سے ایک لکڑی آ رہی سمندر کے اندر، کہا اچھا چلو اور کچھ آگ جلانے کے لیے لکڑی مل جائے گی، لکڑی آئی، اس کو اٹھایا گھر لے گیا۔ 2-4 دن کے بعد جب لکڑی سوکھ گئی تو اس کو پھاڑنے لگا، جب اس نے پھاڑا تو وہی کرنسی جو پیسے اس کے اندر تھے وہ نکلے، اس کو گنا تو وہی پورے پیسے تھے، اس کے ساتھ رکا بھی ملا۔ اللہ، کچھ دنوں کے بعد قرضہ دینے والا جو تھا اس نے اتنے پیسے دیے، کیا سوچا کہ ہو سکتا ہے تو پیسے اس تک نہ پہنچے، یہ اللہ کا خوف کرنے والوں کی مثال ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ پہنچے ہو، اس نے پیسے لیے اور اس آدمی کے پاس وہاں پہنچا، اس کو کہا اللہ کے بندے میں نے ایک ہیلا تو کیا تھا، پتہ نہیں آپ تک وہ پیسے پہنچے یا نہیں پہنچے، 12,000 کے پیسے، اس نے کہا جس کو تم نے ضامن بنایا تھا نا اس نے آپ کا بات اس تک پہنچا دیا۔ اللہ بھائیو، جو وعدے کی پابندی نہیں کرتے ان کی منافقوں کی مثال ہے، اور جو وعدے کی پابندی کرنے والے اللہ۔ ایک اور مثال بخاری میں مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے زمین بیچی اور دوسرے آدمی نے خریدی، ایک آدمی زمین بیچ رہا دوسرا خرید رہا، جس نے خریدی ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے، ہل چلانا شروع کر دی ہے، جب ہل چلایا زمین سے ایک مٹکا نکلا، اس کے اندر اشرفیوں کا ڈھیر تھا، جب وہ نکلا اس نے دیکھا اترے کی تو زمین میں یہ جتنا سے مال نکلا ہے، کہنے لگا یہ میرا حق نہیں ہے، جس نے مجھے زمین دی ہے نا یہ اس کا حق ہے۔ آج باریا صاحب کو ہمارا ملٹی پولیس ہوتی کہتے ٹھیک ہے آپ ادھر جی فیصلہ کریں گے۔ اللہ، اسے مٹکا کندھے پہ رکھا ہے، چلا اس کے گھر پہنچ گیا، بھائی میں نے صرف آپ سے زمین خریدی ہے، میں نے زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں خریدا، یہ تیری زمین سے یہ مٹکا نکلا ہے، اتلے کی زمین نہیں جتنا یہ خزانہ ہے، لہذا اپنا یہ خزانہ جس پر قبول کر لو۔ اللہ، جو دینے والا بدنی اس نے کہا بھائی میں نے آپ کو زمین دی ہے، زمین کے اندر جو کچھ تھا درخت تھے جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو دے دیا، اب یہ چیز اگر نکلی ہے تیری مقدر ہے تیری قسمت ہے۔ ایماندار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اب ان کا تکرار ہو گیا، وہ کہہ رہا یہ تیرا مال ہے، وہ کہنے لگا نہیں یہ تیرا مال ہے۔ ایک آدمی علماء قریب سے گزرا تو دیکھتا ہے کہ آپ پہ بحث کر رہے ہیں، تمہیں کیا بحث؟ قریب آیا تو وہ دونوں کہنے لگے بھائی ہمارا ایک فیصلہ کر دو، میں نے زمین بیچی ہے اس نے خرید دی ہے، زمین سے مٹکا نکلا یہ اٹھا کے جائے گی یہ تیرا حق ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ تیرا حق ہے۔ وہ فیصلہ کرنے والا تھا وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں اس کا حق ہے وہ کہتے ہیں اس کا حق ہے۔ اچھا میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں، اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، پھر ایسے کرو ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ جو پیسے ہے اس پہ استعمال کر دو، شادی پہ خرچہ کر دو اور باقی ان کو دے دو۔ اللہ، اس طرح یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اللہ سے جو ڈرنے والے تھے جن کا اندر اللہ کا خوف ہے ان کی مثالیں اللہ اکبر۔ اسی طرح کچھ لوگ ملاوٹوں کی وجہ سے بندوں کے حق وارتے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیا، گھی میں کچھ اور چیزیں ملا دی،
اسی طرح تمام اشیاء یہ مرچیں لے لو، اللہ اکبر، اینٹوں کا بورا اور لکڑی کا بورا یہ مرچوں میں ڈالا ہوتا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ملاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، دھوکے باز جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ رات کو گشت لگا رہے ہیں، رات کو رعایا کے حالات معلوم کرتے ہیں، بیس تبدیل کر کے، اپنی ورزی تبدیل کر کے رات کو عام لوگوں کی طرف دیکھتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات کا مجھے پتہ چلے۔ ایک دروازے سے جب گزرا تھا اندر سے آواز آئی، بیٹے دودھ لینے والا آنے والا ہے، آپ جلدی سے دودھ میں پانی ڈال دیں، بڑے کام ہے، تیری شادی کرنی ہے، تیرے زیورات بنانے ہیں، پانی ڈال دو۔ بیٹی کہنے لگی، ابا جی کیا امیر المومنین نے روکا نہیں ملاوٹ کرنے سے؟ وہ کہنے لگی، بیٹا رات سے کیا مطلب ہو گیا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہوگا، دودھ پلاؤ، دودھ میں پانی پلاؤ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سن رہے ہیں اپنے کانوں سے، تو دروازے پہ نشان لگا دیا، صبح ہوئی، اپنے بڑے بڑے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس مکان پہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باپ نکلا، امیر المومنین آپ کیسے ہیں؟ تو غلام بھیج دیتے میں حاضر ہو جاتا ہوں، کوئی کام تھا آپ اتنا بھیج دیتے؟ فرمایا نہیں، میں ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اندر لے گئے، کہا کہ میں آپ کی بیٹی جو تقوی والی ہے، پرہیزگار ہے، بددیانتی سے بچنے والی ہے، میں اس کا رشتہ لینے کے لیے آئی ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ اللہ نیک نیتی، اس کی برکت سے امیر المومنین کی وہ بہو بنتی ہے۔ اللہ کو بھی یہ چیز پسند آئی، امیر المومنین نے بھی یہ چیز پسند کی کہ اتنی جناب اچھا عقیدے والی، اللہ سے ڈرنے والی۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نے وہ رشتہ لیا، اسی رشتے سے عمر بن عبدالعزیز جیسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے بھائیو، انسان جو ہے زندگی گزارتا ہے، اس سے کئی معاملات جو ہے ان کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں، حقوق مارے جاتے ہیں۔ انسان جب یہاں سے جائے نا تو کسی کا حق اس کے سر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں، میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس صحابہ نے اپنے اپنے علم کے مطابق بتایا، اللہ کے نبی جس کے بعد دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، پیسہ روپیہ نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ صحابہ یہ مفلس کو نہیں کہتے۔ مفلس وہ ہوگا جو قیامت والے دن میرے دربار میں حاضر ہوگا، بڑے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، سب کے خیرات بھی کیے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظلم بھی کیے ہوں گے، زیادتیاں بھی کی ہوں گی، لوگوں کے ساتھ انہوں نے نبیاں بھی کی ہوں گی۔ اللہ اکبر، ایک آنے والا آ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، مجھے سے قتل کیا تھا، میرے ساتھ اس نے فلاں جرم کیا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کے جرم کے بدلے اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اور کیا پیسہ تو اس وقت ہوگا نہیں، وہ نیکیاں اس کو دے دو۔ اسی طرح لوگ آتے جائیں گے، اور کسی کا کوئی عذر، کسی کا کوئی عذر، کسی کا کوئی عذر، تو اس کو نیکیاں جو ہے دینے کا حکم ملتا رہے گا کہ نیکیاں جرم کے مطابق دیتے رہو۔ اب ان کی نیکیاں ختم ہو گئی، نمازیوں کے، روزے داروں کی نیکیاں ختم ہو گئی، فرشتے کہیں گے اللہ اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، فرمایا پھر آپ ایسے کرو، اس کے جو گناہ ہے نا وہ اس کے سر پہ رکھ دو، اپنی نیکیاں ختم، دوسرے کے گناہ اپنے سر پہ رکھ دیے، فرمایا یہ مفلس ہے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، پوچھنے والا نہیں ہوگا، فرمایا یہ مفلس ہے۔ اور بعد وقت ایک آنے والا ہے، آج ہم ملاوٹیں کرتے ہیں، بددیانتیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں، ہوس لگی ہوئی ہے دنیا کو سنوارنے کے لیے، دن رات اسی کوشش پہ انسان لگا ہوا ہے کہ میری یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حلال ہے میرے لیے یا حرام ہے۔ اللہ اکبر، لگا ہوا ہے اسی کام میں۔ تو بھائیو ایک دن آنے والا ہے جتنی سارا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقوق العباد جو ہے
اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ